میرے ساتھ موجود سابق سفیر ہیں بلکہ تجزیہ کار ہیں جاوید ملک صاحب۔ سر پہلے تو فرمائیے گا کہ آپ کے خیال میں اس وقت جو ایران اور امریکہ کا تنازع تھا، بظاہر ایسا لگ رہا تھا کہ یہ ختم ہونے جا رہا ہے، لیکن اب جس طرح سٹیٹمنٹ آیا ہے امریکی صدر ٹرمپ کا، جس میں انہوں نے بڑا واضح کہا ہے کہ ایران کے ساتھ جو مفاہمتی یادداشت ہے یا پھر جو معاہدہ ہے وہ عملاً ختم ہو چکا ہے، یعنی کیا آپ کو لگتا ہے کہ واقعی اس سچویشن میں ہم کسی ایسے کنویں کی طرف جا رہے ہیں جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہوگا؟ کیونکہ امیدیں تو بہت بنی تھی پاکستان اور کی جو ریکنسیلیشن پروسیس میں مدد تھی اس پورے فیز کے دوران۔ جی ثنا صاحبہ، تھینک یو ویری مچ۔ بالکل امیدیں بھی تھیں اور ہمیں یقین کی حد تک امید تھی، بیکاز پاکستان کے پوائنٹ آف ویو سے اگر آپ بات کریں تو ہماری جو گورنمنٹ ہے اور ہمارے فیلڈ مارشل صاحب نے بالخصوص ذاتی طور پر بہت ہی سنسیئر ایفرٹس کیے کہ اس مسئلے کا حل تلاش کیا جا سکے، بیکاز اس کے جو اثرات ہیں وہ نہ صرف خطے پہ بلکہ ہمارے ملک پہ بھی تھے۔ تو امید بھی تھی، یقین کی حد تک امید تھی کہ ایرانی جو ارباب اختیار ہیں وہ اس کے اوپر پاسدارانہ انقلاب ہیں تو اس ایم او یو کی بھی پاسداری کریں گے۔ لیکن لگتا یوں ہے ثنا صاحبہ کہ وہاں پہ جو ڈیسیژن میکنگ ہے وہ ابھی بھی ایسی ہے کہ جو لوگ سامنے آئے، ہم نے دیکھا کہ ایم او یو ہوا، سائن ہوا، ان کے پریزیڈنٹ کی تصویر آئی، انہوں نے ایسے کر کے دکھایا، پھر سوئٹزرلینڈ میں ملاقات ہوئی، پھر وہ ہمارے پاکستان آئے، آ کے اپریشیٹ کیا انہوں نے مسعود پشکیان صاحب نے۔ لیکن جو آئی آر جی سی ہے، یعنی وہ تو لگتا ہے کہ وہ انٹرسٹڈ نہیں ہے، ہم انہوں نے ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا ایسے سویلین ویسلز کو جس کے اوپر کسی پہ قطر کا فلیگ لگا ہوا ہے، کسی کے اوپر تھائی لینڈ کا ہے، کسی انفارچونیٹ ہے کہ آپ سویلین ٹینکرز کو جو کہ آئل لے کر جا رہے ہیں ان کے اوپر حملہ کر رہے ہیں، اور اگر آپ حملہ کریں گے تو پھر کیسے ایم او یو کی پاسداری ہوگی؟ پھر نہ صرف اتنا کہ جب اس کے رسپانس میں یو ایس نے ان کو اٹیک کیا تو پھر انہوں نے 80 کے قریب ٹارگٹ جو ہیں وہ بحرین میں کیے ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیے، اگر اس طرح کی سینٹیمنٹس ہوں گی، اس طرح کی انوائرمنٹ ہوگی تو پھر کیسے ایم او یو برقرار رہ سکتا ہے؟ تو اگر آئی آر جی سی کے جو جنرلز ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو جنگ کی طرف ہی بڑھنا ہے تو پھر اوبیسلی جنگ کا راستہ انفارچونیٹ ہے، لیکن مے بی یہ ان کا فیصلہ ہے، پھر اس کے کانسیکوینسز جو بھی ہوں گے۔ میری نظر میں تو جنگ کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے، لیکن اب کیا کیا کہا جا سکتا ہے؟ اگر آپ کی طرف سے دونوں اطراف وہ اس پہ تیار نہ ہوں تو پھر ہم کوشش ہی کر سکتے ہیں اور دعا کر سکتے ہیں کہ کامن سینس پریویل کرے، لیکن اثرات جو ہیں آن گراؤنڈ ویسے نہیں ہیں، کیونکہ آپ دیکھ رہی ہیں کہ بدستور حملے ہو رہے ہیں۔ اچھا، اور اس میں جی سر، یہ تو مطلب ایسا محسوس ہو رہا ہے، آپ کی بھی رائے یہی ہے کہ یہ کوئی بہت ہی امید افزا بات نہیں ہے، لیکن آپ کے خیال میں اب جس طرح ایران کے اوپر حملے ہو رہے ہیں اور پھر ایران اس کے رسپانس میں آبویسلی جو مڈل ایسٹرن کنٹریز ہیں ان کے اوپر حملے کرے گا، تو اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو پچھلا پورا ایک فیز تھا اس میں مڈل ایسٹرن کنٹریز نے بڑا تحمل کا مظاہرہ کیا تھا، لیکن ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ دبئی یا اس قسم کے دیگر کنٹریز جو ہیں وہ بہت زیادہ صبر نہیں کریں گے، تو آپ کے خیال میں آپ کو لگتا ہے کہ ترکیہ یا قطر یا پاکستان اگر فوری طور پر انٹروین کریں تو سچویشن کو کچھ کول ڈاؤن کیا جا سکتا ہے، یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں، یہ معاہدہ اب شاید اس طرح سٹینڈ نہیں کر سکے گا آگے چل کے؟ دیکھیے، معاہدہ تو جو ہے میری نظر میں وہ بہت ایک کمپریہنسو ایم او یو تھا، اس کے اندر اکنامک ڈیولپمنٹ کی بات کی گئی تھی، بلینز آف ڈالرز کی ریکنسٹرکشن کی بات کی گئی تھی ایران کے لیے۔ اگر کوئی بھی ایرانی قیادت میں اس کو سیریسلی دیکھیں تو وہ تو ان کے ملک کے انٹرسٹ میں تھا، بلکہ خود پریزیڈنٹ ٹرمپ کے اوپر بہت کرٹیسزم ہوا کہ یہ کیسا ایم او یو آپ کر کے آگے ہیں، آپ تو ایران کو بلینز آف ڈالر دے رہے ہیں، انہوں نے وہ کرٹیسزم بھی لیا۔ وہ ایم او یو کرنے کے بعد بھی یعنی امید یہ کی جا رہی تھی کہ اگر کہیں نہ کہیں کچھ تھوڑی بہت ٹیتھنگ پرابلمز آتی ہیں تو تحمل مزاجی کا کام سے لیا جائے گا، لیکن آپ نے دیکھا ثنا صاحبہ، یہ تو ایک حقیقت ہے نا کہ پہلا وار جو ہے وہ ایران کی طرف سے آیا۔ پہلے انہوں نے 5 دن پہلے ایک حملہ کیا، اس کے جواب میں پھر امریکہ نے ان کو کہا، انہوں نے کہا نہیں، ہم یہاں پہ رک جاتے ہیں، ہم نے صرف رسپانس کیا ہے، ہم مزید نہیں کریں گے تو ہم بھی نہیں کریں گے۔ وہاں تک تو معاملات نیگوسیشنز چل رہی تھی، لیکن پھر دوبارہ ہم نے دیکھا کہ کل جو ہے وہ دوبارہ سے ایران کی طرف سے آئی آر جی سی کی طرف سے حملہ کیا گیا سویلین شپس پہ، یعنی وہ شپس جو کہ ایک پہ قطر کا جھنڈا لگا ہوا تھا۔ اب قطر جو اتنا کلیدی کردار ادا کر رہا ہے جو وہاں پہ مذاکرات کے لیے، اب اس کی شپ پہ بھی اگر حملہ کر دیں گے تو پھر تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ سیریسنس نہیں ہے ایران کی طرف، وہ ابھی بھی جو ہے اس ایم او یو کو اتنی وقت نہیں دے رہے جس طرح پوری دنیا تو ایک کہتے ہیں سائے آف ریلیف لے رہی تھی کہ یہ ایم او یو ہو گیا ہے، خطے میں امن ہوگا، لیکن مجھے لگتا نہیں ہے کہ ایران کی جو آئی آر جی سی کے لوگ ہیں وہ غالباً اس ایم او یو کو کوئی وقت دیتے ہیں۔
اور اگر ایسا ہوتا ہے تو رسپانس تو امریکہ کرے گا. امریکہ از اے سپر پاور. ایسا تو نہیں ہو گیا کہ امریکہ جو ہے وہ چپ چاپ بیٹھا رہے گا اور حملے لیتا رہے گا. اور گلف ممالک کا جہاں تک تعلق ہے بہت ہی پیشنس اور تحمل مزاجی کا انہوں نے مظاہرہ کیا ہے, لیکن تحمل جو پیشنس ہوتی ہے اس کا بھی ایک حد ہوتا ہے. اگر کنٹینیوسلی اس طرح کے حملے ہوتے رہیں گے تو اللہ نہ کرے کہ یہ چیز آگے بڑھے. ہم امید کر سکتے ہیں کہ ابھی بھی کوئی کامن سینس پریویل کرے گا, لیکن آئی تھنک مجھے لگتا ہے فیلڈ مارشل صاحب کو ایک دفعہ دوبارہ بات کرنی پڑے گی ایران کو, کیونکہ ایران کی طرف سے یہ حملے ہوئے ہیں. نہیں,